بسم اللہ الرحمن الرحیم ترفع کان المبتدا اسما والخبر تنصبه ککان سیدا عمر ککان ظل بات اضحى اصبحا امسى وصارا لیس زال برحا فتي وانفك وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. بس یہاں تک پڑھ سکتے ہیں. آج مبتدا خبر کی بات مکمل ہونے کے بعد نواسخ شروع کر رہے ہیں. نواسخ ناسخ کی جمع ہے. ناسخ کا معنی کیا ہے؟ مٹانے والا. تو یہ چیزیں کیا کرتا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ مٹانے والا ہے. مبتدا خبر کے اعراب کو مٹا کے مبتدا کو اپنا اسم بنانے والا ہے، خبر کو اپنے لیے خبر بنانے والا ہے. نواسخ کتنے ہیں؟ 6 ہے. 6 نواسخ. سب سے پہلا افعال ناقصہ ہے. افعال ناقصہ کے بعد پہلے کتابوں میں پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ افعال ناقصہ شرح عوامل میں بھی تفصیلاً پڑھا ہے، ہدایہ میں بھی شاید پڑھا ہے. تو افعال ناقصہ وہاں 13 بتایا تھا، یہاں اور بھی بتا رہے. 13 مشہور ہے افعال ناقصہ. ان میں سب سے پہلے کانا ہے. کانا اور کون کون سے ہے؟ کانا، سوارا، ظلا، باتا، اضحا، اصبحا، امسا، برہا، ماداما، یہ سب افعال ناقصہ ہے. تو افعال ناقصہ کا کام کیا ہے؟ افعال ناقصہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کے رفع دے گا، خبر کو اپنے لیے خبر بنا کے نصب دے گا. افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتا ہے. پتہ ہے نا؟ ہاں، یہ تو پہلے سے معلوم ہے. اب یہاں پہ مثال دیا ہے مصنف نے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید مانا ہے اور انہیں یہی مثال دیا کہ کانا سیدن عمر. تو اس مثال میں کانا فعل ناقص ہے، سیدن خبر کانا پہلے لایا ہے، عمر اسم مؤخر ہے. کانا کی طرح مزید افعال ہے کا کانا، کانا جیسا ہے. ظلا 1 باتا، 2 اضحا، 3 اصبحا، 4 امسا، 5 سارا، 6 لیسا، 7 زالا، 8 برحا، 9. یہ سارے افعال ناقصہ کی تعداد بتا رہے ہیں. فتیہ، فتح نہیں کہتے، فتیہ کہتے. فتیہ 9 ہو گیا، 8 ہو گیا، 9 ہو گیا نا. وانفکا 10. بس یہ 10 یہاں تک بتا دیا. اس کے بعد داما، ماداما ہے، داما، یہ ملا کے 11 ہو جائیں گے. تو ان میں سے 5 افعال ہے جس میں ما آنا ضروری ہے، جس کے شروع میں کیا ہے؟ حروف نفی آتا ہے. 4 کے شروع میں حرف نفی آئے گا اور داما کے شروع میں ما مصدریہ آئے گا. بس افعال ناقصہ یعنی کل افعال ناقصہ میں سے 5 افعال کے شروع میں ما آنا ضروری ہے. تو ان میں سے 4 میں ما نافیہ آنا چاہے. وہ کون کون سے ہے؟ زالہ ہے، برحا ہے، فتح وانفکا ہے. یہ 4. ان 4 کے شروع میں حروف نفی آئے گا یا شبہ نفی آئے گا. شبہ نفی سے مراد نہی اور دعا مراد ہے. اور داما کے شروع میں ما آئے گا، اما وہ ما نافیہ نہیں ہوگا، وہ ما مصدریہ ہوگا. یہی بتا رہا ہے. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ یعنی یہ 4 آخری 4 لِشِبْهِ نَفْيٍ أَوْ لِنَفْيٍ مُتْبَعَةٍ نفی کے شبیہ کا یا خود نفی کا پیروی کیا گیا ہے، پیروی کرنے والا ہے. یعنی مطلب نفی کے پیچھے آئے گا یا شبہ نفی کے پیچھے آئے گا. شبہ نفی سے مراد نہی اور دعا مراد ہے. نیچے شارح نے بتایا ہے شبہ نفی ہوا نہی و دعا، اور خود نفی کے پیچھے آئے گا. پھر وَمِثْلُ کَانَ دَامَ، کانا کی طرح افعال ناقصہ میں سے دامہ بھی ہے، دامہ. اما اس میں مسبوقاً بما، وہ ما کے پیچھے ہوگا. مسبوق پیچھے کو کہتے ہیں، سابق پہلے کو کہتے ہیں. سابق اسم فاعل کے صیغہ ہے نا، سابق یعنی پہلے. مسبوق کا معنی کیا کریں گے؟ بعد میں. مسبوقاً بما در حالیں کہ دامہ ما کے بعد ہوگا. مثال دے رہے کَأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمًا،
आति عطا کرو ما دمت مصیبا جب تک تم صحت و سلامت ہو یا تم سیدھا راستے پر ہو جب تک درہم عطا کرو درہمن یہ خبر ہے نہیں خبر نہیں ہے یہ آتی کا مفعول ثانی ہے ما دمت مصیبا خبر دامہ ہے مصیبا دمتا کے لیے خبر ہے تا اسم ہے ضمیر اسم دامہ ہے مصیباً خبر درہمن آتی کا مفعول ثانی ہے کیونکہ آتی دو مفعول والا افعال ہے آتی ما دمت مصیباً درہما بس یہ افعال ناقصہ کی تعداد یہاں تک مکمل ہو گئی ہے اور شاعر نے تتمے میں سارہ کے معنی میں مزید 5-6 افعال اور ذکر کیا ہے وہ اضافی ہے وہ شرح میں بتائیں گے الاول یہاں سے شرح دیکھو ولما فرغ المصنف جب مصنف فارغ ہو گیا عن ذکر المبتدا وما يتعلق به مبتدا کی بحث سے مبتدا کے ذکر سے اور مبتدا کے متعلقات کے ذکر سے فارغ ہو گیا تو شرع فی نواسخہ مبتدا کے نواسخ میں شروع کیا وہی 6 نواسخ 6 ہے الاول کانا و اخواتها نواسخ میں سے سب سے پہلی چیز کانا اور اس کی اخوات یعنی اس جیسے دوسرے افعال ہے اس کے نظیر اخوات سے مراد نظیر یا اصلی معنی اخوات یعنی اس کی بہنیں کانا اور کانا کی بہنیں ہیں یا اس کے شبیہ جو دوسرے افعال ہے وہ کیا ہے نواسخ میں سے پہلا ہے اور ان کو افعال ناقصہ کیوں کہا اس کی وجہ ابھی پہلے کہیں بتایا ہے شرح عوامل میں بتایا افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں کیوں ناقص ہے جب تک خبر نہ آئے معنی پورا نہیں ہوتا اس لیے ناقص کہا باقی افعال تامہ ہے افعال تامہ میں کیا ہے فاعل سے معنی پورا ہوتا ہے نا مفعول لانے کی ضرورت نہیں ہے مفعول تو فضلہ ہے اما افعال ناقصہ میں جب تک خبر نہ آئے معنی پورا نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو افعال ناقصہ کہا ناقص افعال ہے ترفع کانا المبتدا کانا مبتدا کو رفع دیتا ہے جملے کا معنی ہے نا کانا جو ہے ترفع کا فاعل ہے رفع دینے والا کون ہے رفع دینے والا کانا ہے مبتدا مفعول ہے تو کوئی یہاں پہ یہ سوال کرے بھائی یہ کانا تو فعل ہے ترفع کا فاعل کیسے بن گیا فعل فاعل بنتا ہے کیا تو کیسے کانا فاعل بن گیا اب یہ معمہ بن گیا کیا معمہ کو حل کرو کانا یہاں اسم بن گیا ہے کانا یہ فعل والا کانا نہیں ہے بلکہ فعل والا کانا کے لیے نام بن گیا یہ حمل شائع کہلاتے ہیں منطق کے اعتبار سے حمل اولی نہیں ہے حمل کے 2 اقسام بتایا تھا نا حمل اولی ذاتی حمل شائع ثنائی میں حکم کس پر آتا ہے افراد پر آتا ہے مفہوم کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ کانا جو یہاں پہ بن گیا ہے نا یہ اس کا کانا کے جو مصادیق ہے وہ مراد ہے خود کانا یہاں اسم بن گیا ہے یعنی دوسرے جو کانا استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے نام بن گیا تو ترفع کانا المبتدا کانا مبتدا کو رفع دیتا ہے حال کونہ اسم لہا در حال ہے کہ وہ مبتدا کانا کے لیے اسم ہے پہلے کیا تھا مبتدا تھا ابھی مبتدا کا اعراب مٹ گیا ہے کیا بن گیا اس نے نئی شادی کی ہے کانا سے شادی کی ہے کانا کا اسم بن گیا پہلے سے طلاق لے لیا مبتدا خبر ہونے سے عامل معنوی سے طلاق لے کر کانا سے شادی کی تو کانا کا اسم بن گیا والخبر تنصبہ اور خبر کو نصب دیتا ہے کانا خبر کو نصب دیتا ہے خبرن لہا کانا کا خبر بنا کر پہلے کس کی خبر تھی مبتدا کے خبر اب کس کی خبر ہو گئی ہے کانا کے خبر پھر دوبارہ نئی شادی ہو گئی شادی والی مثال ہے آپ کے لیے بہتر لگے گا پہلے مبتدا سے شادی ہو گئی تھی اب یہ کانا سے شادی ہو گئی کانا کی خبر ہو گئی کانا کی خبر ہو گئی ہے کان سیدن عمر جس طرح صاحب کتاب ابن مالک چونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے حضرت عمر کی مثال لایا ہے کہ کان سیدن عمر سید تھا بس یہاں پہ سیدن خبر پہلے لایا ہے عمر اسم ہے عمرو پڑھنا پڑے گا عمرو یہ غیر منصرف ہے
علم اور کیا ہے، اور دو اسباب ہے نا، عمر میں عادل ہے، ہاں ایک عادل اور ایک علم. علم اور عمر اصل میں عامر سے معدول ہو گیا ہے، تو دو اسباب منصرف ہے، اس لیے عمرو پڑھنا ہے، عمرون تنوین نہیں آئے گا. کا کان سیدن عمرو. اب یہ تو کانا کے بارے میں تفصیل جب آپ نے سمجھا، تو کانا کے حکم میں باقی سارے افعال ہے، باقی سارے افعال ناقصہ کا کام کانا والا کام ہے، ان کے لیے الگ کام نہیں ہے. ان کا کام بھی یہ ہے، مبتدا کو رفع دینا ہے، خبر کو نصب دینا ہے. کا کانا فی ما ذکرہ، کانا کی طرح ہے جو ذکر کیا گیا، یعنی کیا ذکر کیا، اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یہ کام کانا کا تھا. اور کانا کی طرح ہے ظل بھی، ظل افعال ناقصہ میں سے ہے، بمعنی اقام نہارن، دن بھر قائم رہنے کا معنی ہے ظل. و باتا دوسرا فعل کانا کی طرح ہے، باتا بمعنی اقام لیلن، رات بھر کھڑا رہنا، رات بھر بغیر سوئے ہوئے، بغیر نیند کے بیدار رہنا. باتا بیتوتا کہتے ہیں رات کو جاگنا، شب بیداری کہتے ہیں نا اردو فارسی میں، شب بیداری کرے پوری رات. و اضحا و اصبحا و امسا، یہ بھی تین افعال کانا کی طرح ہے، بمعنی دخل فی الضحا والصباح والمساء. اضحا کا معنی ہے دخل فی الضحا، یعنی دوپہر کے ٹائم پر داخل ہو گیا، یہ معنی ہے. امسا کا معنی کیا ہے، شام کے ٹائم پر داخل ہو گیا. اور اصبح صبح سے ہے نا، لفظ صبح سے اصبح بنایا ہے، تو صبح کے ٹائم میں داخل ہو گیا. دخل فی الضحا والصباح والمساء، اضحا اصبح امسا، تینوں کا معنی ایک ساتھ بتایا ہے کہ ان تینوں افعال کا معنی یعنی صبح کے ٹائم میں داخل ہو گیا، دوپہر کے ٹائم پر داخل ہو گیا، اور شام کے ٹائم پر داخل ہو گیا. اگر آپ مثال اس طرح بنائے کہ اصبح زید مثلا قائما، یا اصبح زید فی المدینہ، کیا معنی کیا ہوگا، زید صبح کے ٹائم پر شہر میں داخل ہو گیا، معنی یہ ہوگا. وصارہ بمعنی تحولا، اور افعال ناقصہ میں سے ایک سوارہ ہے، سوارہ بھی کانا کی طرح عمل کرے گا، اس کا معنی ہے تبدیل کرنا، تحول. تحولہ کا معنی ہے تبدیل ہونا، اور تبدیل کرنا اور ہونا دو قسم کے ہیں، ایک تبدیل ذاتی ہوتا ہے، ایک تبدیل صفات ہوتا ہے. سوار الماء ہواء، یہ مثال دیا تھا نا پہلے کتابوں میں، سوار الماء ہواء، پانی ہوا میں تبدیل ہو گیا. یہ تحول حقیقی ہے یا مجازی ہے، حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے یا شکل میں تبدیل ہوتا ہے، شکل میں تبدیل ہوتا ہے. کیا حقیقت تبدیل ہو گیا نا، پانی ہوا بن جائے تو پھر پانی کی شکل، پانی کی حقیقت تو ختم ہو جائے گی نا. تو تبدیل ہونے کی دو طریقے ہیں، ایک تبدیل حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے، ایک صفات میں تبدیلی آتی ہے. دونوں کی مثال شرح عوامل میں دیا ہے، یہی سار الماء ہواء ایک مثال دیا تھا، اور سار مثلا کیا ہے، کاغذ جو ہے سفید ہو جائے مثلا، یہ کیا ہے، یہ صفت تبدیل ہونے کی مثال ہے. کاغذ خود تبدیل نہیں ہو گیا، لیکن کاغذ پہلے کالا تھا بعد میں سفید ہو گیا، یا پہلے سفید تھا بعد میں کالا ہو گیا، یہ بھی سارا کے لیے سارا اس میں استعمال کرے گا، یہ صفت تبدیل ہونے کی مثال ہے. تحولہ کا معنی اصلی تبدیلی کا معنی ہے. وَلَيْسَ وَهُوَ لِلنَّفْيِ الْحَالِ، اور افعال ناقصہ میں سے کانا کی طرح ہے لیسا بھی. لیسا کیا معنی دیتا ہے، ہاں نفی کا معنی دیتا ہے، نفی الحال، یعنی زمان حال میں نفی کرنے کا معنی ہے. وقیل مطلقاً، اما بعض علماء نے کہا نہیں، یہ مطلقاً ماضی مستقبل حال سب میں نفی کے معنی دیتا ہے. لیس زید قائمن آپ کہیں گے تو معنی یعنی زید ابھی کھڑا نہیں ہے، حال میں نفی کرنے کا معنی یہ ہوگا نا، یعنی زید فی الحال کھڑا نہیں ہے. اما بعض علماء کہہ رہے ہیں نہیں، صرف زمان حال سے مربوط نہیں ہے، ماضی اور مضارع حال سب کے لیے آتا ہے. وَزَالَ بِمَعنَى انفصل، اور افعال ناقصہ میں سے کانا کی طرح زالہ ہے، زالہ کا معنی جدا ہو گیا، جدا ہو گیا، انفصل. والمراد بها التي مضارعها يزال، اب کہتے ہیں زالہ فعل ماضی ہے، اس کے مضارع تین صورتوں میں آتی ہے. مضارع زال یزال، زال یزول، زال یزیل. اب ان میں سے کون سا افعال ناقصہ ہے، تو کہہ رہے زال یزالو والا ہے.
زال ماضی ہے، ماضی میں تو ایک شکل ہے، مضارع کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں، مضارع الف کے ساتھ، مضارع واو کے ساتھ، مضارع یا کے ساتھ۔ تو ان میں سے زال یزالو جو مضارع میں الف آتا ہے نا وہ فعل یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ ہاں زال یزالو اصل میں یزیلو تھا، پھر الف میں تبدیل ہو گیا یزالو ہو گیا۔ اما زال یزولو یہ کس ثلاثی مجرد کا وزن ہے؟ نصر ینصرو کا وزن ہے نا، فعل یفعلو والے وزن۔ یا زال یزیلو ضرب یضربو وزن ہے، یہ نہیں ہے، یہ افعال ناقصہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ زال بمعنی انفصل والمراد بها التي مضارعها یزالو، زال افعال ناقصہ سے مراد وہ زالہ ہے جس کا مضارع یزالو ہے، للتی مضارعها یزول او یزیلو، وہ زالہ مراد نہیں ہے جس کا مضارع یزولو ہے یا یزیلو ہے۔ بس یہ ختم ہو گیا زالہ کی بات۔ وَكَذَلِكَ بَرِحَا، اسی طرح برحا بھی بمعنی زالہ، یہ بھی زالہ کا معنی ہے، انفصلہ جدا ہونے کا، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ وَمِنْهَا الْبَارِحَا لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، اور اسی میں سے ہے، اسی برحا میں سے بارحا بنایا ہے۔ بارحا کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ رات کو، لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ یعنی گزشتہ رات کو عربی میں بارحا کہتے ہیں۔ بارحا جو رات گزر گئے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارحا۔ بارحا کس بنا پر کہا؟ کیونکہ وہ رات تو گزر گئی نا، جدا ہو گئی، رات تو واپس تو نہیں آئے گی، رات گزر گئی ہے، اس لیے بارحا کہتے ہیں۔ وَفَتَا یا فتیہ، یہاں پہ تو فتیہ لکھا ہے لیکن میرے خیال میں ظاہراً فتح درست ہے۔ وَفَتَا وَانْفَكَّ، یہ دونوں افعال ناقصہ ہے۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ، آخری چار کے لیے افعال ناقصہ ہونے کے لیے شرط ہے، شرط اعمالها ان تکون لشبہ نفی وهو النہی والدعاء او لنفی متبعا۔ آخری 4 افعال کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ نفی کے ساتھ یا نفی کے شبیہ کے ساتھ آنا چاہیے، یہ مفرد میں عمل نہیں کرے گا بلکہ اس کے اوپر حرف نفی آنا چاہیے یا شبہ نفی آنا ضروری ہے۔ آخری 4 کون کون سے ہیں؟ دوبارہ گن لو، آخری 4 کیا بتایا؟ برحا، فتح، وانفکا، نہیں زالہ ہے، زالہ سے شروع کرو، زالہ، برحا، فتح، وانفکا، یہ 4۔ ان چاروں کے لیے کیا انعام دینا پڑے گا؟ یہ عمل کرنے کے لیے انعام چاہیے، ان کو گفٹ دینا پڑے گا، ان کو حرف نفی گفٹ میں دینا پڑے گا یا شبہ نفی، ان کے شروع میں آتا ہے، جیسے کہ ما زالہ یا لا زالہ، حروف نفی میں سے ما بھی آتا ہے، دوسرے حروف نفی بھی آتا ہے، لا بھی آئے گا، لا ما۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ، آخری 4 شرط اعمالها، ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان تکون لشبہ نفی، یہ شبہ نفی کے ساتھ ہو، وَهُوَ النَّهْيُ وَالدُّعَاء، شبہ نفی سے کیا مراد ہے؟ نہی اور دعا ہے۔ او لنفی، یا نفی کے لیے متبعہ یعنی پیروی کرنا چاہیے، پیروکار ہے، متبعہ کا معنی پیروکار ہے، نفی کے پیروکار ہے یا شبہ نفی کے پیروکار ہے، حرف نفی اور شبہ نفی کے علاوہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آخر میں دامہ رہ گیا، وَمِثْلُ كَانَ دامہ، کانا کی طرح افعال ناقصہ میں سے دامہ ہے، بمعنی بقی واستمر، دامہ کا معنی ہے باقی رہنا اور جاری رہنے کا معنی ہے، لیکن بشرط یکون مسبوقا بمل مصدریہ الظرفیہ، لیکن شرط یہ ہے کہ دامہ پیچھے ہو، بعد میں ہو ماء مصدریہ ظرفیہ کے پیچھے ہو، یعنی دامہ عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ اس سے پہلے ماء مصدریہ ظرفیہ آنا چاہے، ظرف زمان والا ما ہے وہ آنا چاہے، ورنہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کَأَعْتِ مَا دُمْتَ مُصِیبًا دِرْہَمًا، جیسے کہ مثال دیا، جب تک تم صحیح سلامت ہو درہم دیتے رہو، اعطی عطا کرو، ما دمت مصیباً یعنی جب تک تم مصیب ہو اس وقت کیا دے دو؟ درہماً، درہم دے دو۔ جیسے کہ گزشتہ کتابوں میں بھی مثال کیا تھا نا، اجلس مادام زید جالسان کا معنی کیا کیا تھا؟ اجلس، تم بیٹھے رہو، کب تک؟ جب تک زید بیٹھا ہوا ہے، اجلس مادام زید جالسان، تو اس سے پہلے کوئی فعل ہونا چاہے کیونکہ یہ ماء مصدریہ ظرفیہ ہے،
اور ظرف متعلق چاہیے، ظرف کے لیے متعلق چاہیے، جب تک پہلے فعل نہ ہو معنی پورا نہیں ہوتا ہے. بس جب تک کا معنی کرتا ہے اردو میں، اجلس تم بیٹھے رہو جب تک زید بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ اجلس نہ لائے جب تک زید بیٹھا ہوا کہتے رہے تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، کام پورا نہیں ہوتا ہے. جب تک زید بیٹھا ہوا ہے، جب تک زید بیٹھا ہوا ہے کہتے رہے تو کیا، جب تک زید بیٹھا ہوا ہے تو کیا کرے، کوئی کام تو ہونا چاہیے نا، اس کے ساتھ مشروط ہے، مربوط ہے زمان. تو جب تک زید بیٹھا ہوا ہے آپ بھی بیٹھے رہو. وقد يستعمل بعض هذه الافعال بمعنى بعضها، شارح فرماتے ہیں بعض افعال ناقصہ کبھی کبھار بعض دوسروں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. فتستعمل کان وظل واضحى واصبح وامسى بمعنى صار. اب افعال ناقصہ میں سے 3-4 افعال صار کے معنی میں آتا ہے. کانا 1، ظل 2، اضحى 3، اصبح 4، امسا 5. یہ 5 افعال بمعنی صارہ، یہ کبھی کبھار صارہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کی 2 آیت مثال دیا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جب آسمان کھولا گیا تو فکانت معنی فصارت کا معنی فصارت ابوابا، پس اس کے چند دروازے ہو گئے، چند دروازوں میں تبدیل ہو گئے. تو کانت بمعنی صارہ لیتے ہیں. ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ کالا ہو گیا. یہاں ظلہ اپنا اصلی معنی نہیں ہے بلکہ یہ صارہ کے معنی میں آیا ہے. ظل یعنی صار وجہہ مسودن، اس کا چہرہ کالا ہو گیا. تتمۃ الحق بصار افعال بمعناها، اب یہ سارا جو ہے بہت امیر جو ہے فعل ہے، سارا افعال اس کے معنی میں آ رہا ہے. پہلے 5 فعل سارا کے معنی میں لایا، اور تتمہ میں کہہ رہے کہ 6-7 افعال ہے جو کہ سارا کے ساتھ معنی میں ملحق کیا گیا ہے، یعنی یہ سارے افعال سارا کے معنی میں آئے گا. تتمۃ بحث کا ایک تتمہ ہے، ایک ختم کرنے والا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ الحق بصار افعال بمعناها، سارا کے ساتھ کچھ افعال کو معنی سارا میں ملایا گیا ہے. الحق یعنی الحاق کیا گیا، ملحق کیا گیا. وہ کون سا افعال ہے ابھی آپ گن لو، میں فعل پڑھوں گا، آپ نمبر لگا ہوا ہے. آزا پہلا ہو گیا، آزا سارا کے معنی میں آئے گا. رجع، عادا، استحالا، وقعدا، وحارا، وجاء، وارتدا، وتحولا، وغدا، ورحا. کتنا ہوا گیا؟ 11 افعال. ہاں بہت سارے افعال ہیں، یہ سب سارا کے معنی میں آتا ہے. تحول کا معنی ہے، تبدیل کا معنی. ذکرہا فی الکافیہ، اب یہ افعال سارا کے معنی میں آنا مصنف نے الفیہ میں نہیں بتایا، یہ سب کتاب کافیہ میں بتایا ہے، اور شارح نے کافیہ سے ڈھونڈ کر آپ کے لیے یہاں پہ تحفے میں لایا. بس یہاں تک افعال ناقصہ کی تعداد اور ان کا کام اور ان کے جو طریقہ ہے وہ بتا دیا. اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اس لیے آگے بھی بڑھنا ہے. وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ عَلَى أَقْسَامٍ، کہتے ہیں افعال ناقصہ تصرف کے لحاظ سے 3 قسم میں ہوتے ہیں. افعال ناقصہ کو آپ گردان کرنا اور نہ کرنا یا متصرف اور جامد ہونے کے لحاظ سے افعال ناقصہ کی کتنے اقسام بنتے ہیں؟ 3 اقسام. ہاں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھو، پھر عبارت تھوڑا پڑھ لیں گے. پہلے وہ افعال ہے، وہ گروہ ہے جس میں مکمل تصرف ہے، ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے، وصف بھی ہے، مصدر، سب کچھ ہے. یعنی اس کی دکان میں ساری چیزیں مل جاتی ہے. وہ بڑے اسٹور ہوتے ہیں نا، اس میں سب چیزیں ملتی ہے. جنرل اسٹور ہے جس میں ہر چیز ہے، آپ کو جو بھی چاہیے. ہاں کسی نے کسی دکان پہ جا کے چیزیں مانگا، ماچس ہے، کہا نہیں، وہ پہلے جو ہے ماچس مانگا، ہاں ماچس مانگا تو اس نے کہا نہیں ہے. نمک ہے کہا تو نہیں ہے. جو بھی پوچھا نہیں ہے نہیں ہے کہا. آخر میں اس نے غصے میں کہا بھائی تالا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا تالا ہے. تو اس نے کہا دکان پہ تالا لگا کے گھر چلے جاؤ. جب دکان پہ کچھ بھی نہیں ہے تو بعض دکانوں میں آپ کو جو چیز چاہے مل جائے گی، اس کو جنرل اسٹور کہتے ہیں، عام چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن بعض جگہوں پر خاص چیزیں ملتی ہیں نا، ہر چیز تو نہیں ملتی ہے. آپ میڈیکل اسٹور پہ جا کے نمک مانگ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، کیونکہ میڈیکل اسٹور میں فقط جو ہے دوائیاں ہوتی ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ مثال دے رہا ہوں کہ افعال ناقصہ کا پہلا گروہ ہے جس میں ہر چیز ہے، مطلب ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، مصدر ہے، نمک ہے، تالا ہے، ماچس ہے، سب کچھ ہے یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ یعنی جس میں آدھا تصرف ہے، پورا تصرف نہیں ہے، یعنی ماضی ہے، مضارع ہے، امر کا صیغہ نہیں ہے، امر کا صیغہ نہیں بنتا ہے، صرف ماضی ہے، مضارع ہے اور وصف ہے۔ وصف سے مراد یعنی اسم فاعل مفعول بنتا ہے، مصدر بھی نہیں ہے، بس یہ آدھا ہو گیا، یعنی کچھ تصرف ہے، کچھ تصرف نہیں ہے، یہ دو گروہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس کو لے فقط ماضی کا صیغہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ جامد کہلاتے ہیں۔ ماضی ہے فقط، مضارع بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، مصدر بھی نہیں ہے، وصف بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے لیسا اور داما۔ یہ لیسا و داما بیچارہ ہے، غریب ہو گیا ہے، اور ان کے لیے صرف ماضی کا صیغہ بنے گا، باقی کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بس یہ تصرف کا طریقہ ہے۔ اب یہ والا پیراگراف ہم پڑھیں گے، اس کے بعد آگے مزید باتیں انشاءاللہ افعال ناقصہ کے بارے میں کل پڑھیں گے، اور یہ 2-3 درس میں ختم کرنا ہے، آسان ہے، بس مشکل نہیں ہے۔ وَعَلَمْ جان لو ان هذه الافعال على اقسام، کہتے ہیں یہ افعال ناقصہ چند اقسام پر ہے۔ ماضی لہو مضارع و امر، جس کے لیے ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، و مصدر، مصدر بھی ہے، و وصف، وصف ہے۔ وصف سے کیا مراد ہے پتہ چلا؟ ہاں، اسم فاعل اور اسم مفعول کا صیغہ بھی بنتا ہے۔ وہ کون سا افعال ہے؟ وہ ہوا کانا و سارا و ما بینہما، کانا اور سارا اور اس کے درمیان میں جتنے افعال ذکر کیا ہے نا وہ سب ایسا ہے۔ کتنے افعال ہو جائیں گے؟ کانا، سارا تک، کانا سے لے کر سارا تک یہ سارے صیغے رکھنے والا ہے، 7 افعال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ وَمَاضٍ لَهُ، جس کے لیے ماضی ہے، مضارع، مضارع کا صیغہ بھی بنتا ہے، دون امر، امر نہیں بنتا، وصف، وصف بھی بنتا ہے، دون مصدر، مصدر نہیں ہوتا، وَهُوَ الزَّالَ وَأَخْوَاتُهُ، وہ زالہ اور اس کی بہنیں ہیں۔ زالہ اور اس کے ساتھ 4 افعال ہے نا جس کے اوپر حرف نفی آنا تھا، تو یہ حرف نفی آنے والے 4 افعال برہا، زالہ اور فتح و انفکا، یہ 4 افعال آدھا آدھا والا ہے، یعنی آدھا تصرف ہوگا، آدھا نہیں ہوگا۔ تیسرا قسم ہوا ماضٍ، جس کے لیے ماضی ہے، لا مضارع لہو، جس کے لیے کوئی مضارع نہیں ہے، ولا امر، امر بھی نہیں ہے، ولا مصدر، مصدر بھی نہیں ہے، ولا وصف، وصف بھی نہیں ہے، وہو لیسا و داما، وہ حضرت لیسا اور داما ہے، دونوں کنگال ہو گئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد